اس کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان احد میں اترنے لگے نا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت جابر کو، فرمایا بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری 9 بہنیں ہیں، ایک روایت میں آیا ہے 6 بہنیں ہیں، ہو سکتا ہے 6 سکی بہنیں ہو اور 3 وہ بہنیں ہو جن کی کفالت لے لی گئی ہو، ستیلی بہنیں جس کو کہتے ہیں۔ فرمایا تمہاری 9 بہنیں ہیں اور میرے اوپر قرض بھی بہت ہے، اور ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ جب تک زندگی رہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں رکھنی ہے، کسی سے پیار نہیں کرنا ہے، یہی نہیں دیکھنا ہے کہ میری 9 بہنیں ہیں اور ادھر مصطفیٰ بلا رہے ہوں تو تم مصطفیٰ کے بلاوے کو چھوڑ کے اپنی 9 بہنوں کی کفالت کی وجہ سے ڈر میں بیٹھا رہے۔ فرمایا نا نا نا، فرمایا میں بھی جو ہوں نا تجھ سے بڑھ کر اگر مجھے کوئی عزیز ہے، کسی کے ساتھ میں محبت رکھتا ہوں تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور آپ نے یہ بتا دیا، فرمایا بیٹا جب کل میدان احد میں اتریں گے سب سے پہلے میری شہادت ہوگی، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، آپ بتا رہے ہیں یہ بذریعہ کشف ہوتا ہے، آپ کی روح جتنی پاک ہو نا، جتنی اعلیٰ ہو آپ کی روحانیت، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا کل سب سے پہلے میری شہادت ہوگی، اور جب میری شہادت ہوگی تو یہ 2 وصیتیں یاد رکھنی ہیں، اپنی بہنوں کو نہیں چھوڑنا ہے اور محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب جنگ احد شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو میدان احد کے اندر شہید ہوئے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت جابر کے والد۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ آپ پریشان کھڑے ہیں جنگ کے بعد، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جابر پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے میرے والد شہید ہو گئے ہیں، 9 بہنیں ہیں، قرض بھی بہت ہے، 9 بہنوں کی کفالت بھی کرنی ہے، قرض بھی ادا کرنا ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ پریشانی کی حالت میں کوئی خوشخبری سنائے تو انسان کا انداز کیا ہوتا ہوگا، کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے یا رسول اللہ بلا کیوں نہیں، خوشخبری سنائیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر جب تیرے والد شہید ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کے ساتھ بغیر کسی حجاب کے اپنا خاص دیدار عطا فرمایا ہے، اور آپ کے والد کے ساتھ کلام فرمایا ہے، اور کلام کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ حبیب آپ ان سب کو سنا دے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، ولکن لا تشعرون مگر تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت جابر کے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملاقات بھی فرمائی، کلام بھی فرمایا اور خاص انداز سے خطاب بھی فرمایا اور یہ آیت پاک بھی نازل ہوئی، تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ادھر دوسری